بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 112 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ میزان اور فرقان کا اعتراض زیر بحث ہے۔ اس موضوع کی آج 5ویں نشست آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ کا جو نقطہ نظر ہے قرآن مجید ہی میزان ہے، فرقان ہے، مہیمن ہے، حرف آخر ہے، قول فیصل ہے، تمام اختلافات میں فیصلہ کرنے کی اتھارٹی قرآن کے پاس ہے۔ اس پر آپ کا پورا موقف سامنے آیا۔ قرآن مجید کی تمام آیات کو آپ نے کر کے رکھا اور ان تمام آیات میں سے جس آیت پر اشکال پیش کیا جاتا ہے، اعتراض کیا جاتا ہے، وہ میزان کی آیت تھی۔ کہا گیا تھا کہ آپ نے قرآن مجید کی صفت قرار دیا ہے میزان کے لفظ کو، یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ میزان کا لفظ قرآن مجید میں کہاں کہاں آیا ہے، کیسے استعمال ہوا ہے اس آیت میں، کیوں میزان کا وہ معنی غام صاحب نے کیا ہے، سیاق کلام اس کی کیسے تائید کرتا ہے، خود جملہ، یہ ساری چیزیں زیر بحث آئیں۔ ایک واو کے اوپر ہم نے بحث کا آغاز کیا تھا کہ یہاں پر ایک واو کا لفظ بھی آیا ہے، کہا جاتا ہے بالعموم مغایرت کے لیے، اس پر بھی آپ نے بڑی خوبی کے ساتھ دلائل مکمل کر کے دی اور بتایا کہ مفسرین کے اگرچہ یہ اصطلاح تو اس طرح نہیں ملتی، لیکن تفسیر کی جو واو ہے اس کی حقیقت سے مفسرین بھی نہ صرف یہ قائل ہیں، بلکہ آپ نے زمخشری کا حوالہ دے کر ایک آیت کا ریفرنس دیا تھا کہ اس میں کتاب اور فرقان بالکل وہی فریز استعمال ہوا۔ سوال آج کی نشست میں پہلا آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ امام اللغہ جناب زمخشری کا آپ نے حوالہ اس پورے کے پورے موقف کی تائید میں تو پیش کیا کہ واو تفسیریہ کی حقیقت کو بھی مانتے ہیں، لیکن جو زیر بحث آیت ہے اس میں زمخشری کا موقف کیوں نہیں پیش کیا؟ میں نے جتنے معاملات میں بھی زمخشری کا، ابن کثیر کا یا کسی اور کا حوالہ دیا ہے، کسی قاعدے کی توضیح کے لیے دیا ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے دیا ہے کہ یہ زبان کا قاعدہ ہے، اس کے تحت لفظ کو اس طرح دیکھا جاتا ہے، اعراب کو اس طرح دیکھا جاتا ہے، تالیف اس طرح دیکھی جاتی ہے۔ یہ چیز کہ آپ قواعد میں کسی کا حوالہ دیں، قاعدہ ہی یہی ہے، ضابطہ ہی یہی ہے کہ یا آپ براہ راست کلام عرب کو موضوع بنائیں گے، اور یا آپ لغت کا معاملہ ہے تو ائمہ لغت کو، نحو کا معاملہ ہے تو ائمہ نحو کو، تفسیر کا معاملہ ہے تو ائمہ تفسیر کو زیر بحث لائیں گے، ان کا حوالہ بھی دیں گے۔ یہ بات کہ ایک قاعدہ ہے، اس قاعدے کے تحت چیزوں کو ایسے دیکھا جاتا ہے، اس میں اصطلاحات مختلف ہو سکتی ہیں لیکن اس کی حقیقت مانی جاتی ہے، یہ وہ چیز ہے جس کے لیے زمخشری زیر بحث آئے، یا میں نے ان کا حوالہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اسی طرح سے ابن کثیر کا حوالہ رکھا۔ وہ کسی قاعدے کا اطلاق کسی جگہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ تفسیری رائے ہے، اور تفسیری آراء میں اہل علم میں اختلاف ہوتا ہے۔ اس کو ایسے سمجھ لیجئے کہ جب ہم محدثین پر گفتگو کریں گے تو یہ دیکھیں گے کہ ان کے ہاں کسی حدیث کو پرکھنے کے لیے کیا قاعدے ہیں اور کیا اصطلاحات ہیں۔ ان اصطلاحات میں اتفاق ہوگا، قواعد میں بھی بالعموم اتفاق ہوگا، کہیں اگر کوئی اختلاف ہے تو اس کی وضاحت بھی کر دی جاتی ہے، لیکن ان قواعد کا اطلاق کر کے فلاں روایت کو امام بخاری نے لے لیا ہے اور فلاں کو نہیں لیا، اس پر کوئی حوالہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ لینے اور لے لینے کا معاملہ ہی تو ہے جس پر یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے۔ اگر میں اس اصول کو تسلیم کر لوں کہ جو رائے بھی ہم نے قائم کرنی ہے وہ ہر حال میں پہلے لوگوں کی رائے ہونی چاہیے، تو پھر تو ان 23 اعتراضات کے وجود میں آنے کی بنیادی ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک، تو اس لیے یہ تو زیر بحث نہیں ہے، اور نہ یہاں اس کی کوئی ضرورت ہے، یہ ان کا کام ہے، وہ ایک قاعدے کو مانتے ہیں۔ ایک جگہ وہ قاعدہ اس لیے زیر بحث آ گیا کہ وہاں ناگزیر ہے، کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں ہے، اس میں بھی انہوں نے ایک تعویل کا طریقہ اختیار کیا اور وہی بات بیان کر دی۔ نورم و کتاب مبین کی مثال میں نے دی اور زمخشری سے دی، اور آپ کو یہ بتایا کہ وہاں 2 آراء موجود ہیں، لیکن انہوں نے دوسری رائے کا ذکر کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ یعنی ایک رائے یہ موجود ہے کہ نور سے مراد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، یہ ظاہر ہے کہ مغایرت پر تعویل ہوگی، لیکن اس کا انہوں نے حوالہ دینا بھی پسند نہیں کیا، ذکر کرنا بھی پسند نہیں کیا، یہاں تک کہ صیغہ تمریز سے، قیلہ سے بھی ذکر کرنا پسند نہیں کیا۔ تو یہ مقصود تھا کہ یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ ہمارے علماء اس اسلوب سے واقف ہیں، اس طرح سے کلام میں چیزیں آتی ہیں اس سے واقف ہیں، وہ اس کو بیان کرتے ہیں تو اس کے لیے نہ صرف یہ کہ نظائر پیش کرتے ہیں، شواہد پیش کرتے ہیں، بلکہ جگہ جگہ ان نظائر و شواہد کی بنیاد پر تفسیر بھی کرتے ہیں۔ تاہم کسی جگہ اگر انہوں نے کسی دوسری تعویل کو پسند کیا ہے تو میں نے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی، وہ عدل کے معنی میں لے رہے ہیں، بہت سے علماء شریعت کے معنی میں لے رہے ہیں، خود ہمارے اپنے زمانے میں مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے اس سے شریعت مراد لی ہے۔ تو یہ تعویل کا اختلاف ہے،
یہی اختلافات تو ہیں جن میں ہم اپنا نقطہ نظر بھی پیش کر رہے ہیں، اس کا استدلال بھی بیان کر رہے ہیں۔ جہاں تک قواعد کا تعلق ہے، جہاں تک ضوابط کا تعلق ہے، زبان کے اسالیب کا تعلق ہے، ان میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا کلام عرب ہوگا یا ائمہ فن کی آراء ہوگی، اور میں نے اسی لحاظ سے مغنی لبیب کا حوالہ بھی دیا اور زمخشری کا حوالہ بھی دیا۔ ٹھیک، اچھا ہم صاحب آپ نے زمخشری کا جو حوالہ دیا، ظاہری بات صاحب فرما رہے ہیں کہ قاعدے کی طرف توجہ دلائی کہ یہ قاعدہ مفسرین کے یہاں بھی متفق علیہ ہے، مانتے ہیں کہ عطف الشیء علی مرادفی ہو جائے، یا جس طریقے سے بعض لوگوں نے اس کو بیان کر دیا ہے مختلف دوسری اصطلاحات میں، حقیقت یہی ہے۔ تو کوئی شخص اگر یہ کہے کہ زمخشری امام اللغہ ہیں، زبان و بیان سے واقف ہیں، اس قاعدے سے بھی بطریق اولا واقف ہیں، آپ نے خود اس کا حوالہ دیا، تو ایک عام آدمی کے ذہن میں سوال ضرور اٹھتا ہے کہ چلیں کوئی ایسا مفسر ہو جس کے بارے میں ہم کہیں بھی زبان سے واقف نہیں ہے، منطقی انداز میں کلام کو دیکھ رہا ہے، ایک ایسا آدمی جو لغت کا بھی ماہر ہے، تفسیر کا بھی ماہر ہے، اور ایک نہیں بے شمار لوگ ہیں قاعدے سے بھی آپ نے متعارف کرا دیے، واقف ہیں، اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ وہ جو آیت ہے اس میں وہ قرآن مجید کو میزان قرار نہیں دے رہے؟ یہ کوئی ایسی باعث تعجب بات نہیں ہے نا، اس میں استبعاد ہونا چاہیے۔ ایک شخص نے قرآن مجید پر غور کیا، کسی حدیث پر غور کیا، اور وہ ایک تعویل پر مطمئن ہو گیا، وہ مطمئن ہو گیا ہے تو اس نے دوسرے قاعدے کا اطلاق نہیں کیا یا دوسری جانب نہیں دیکھا۔ نورم و کتاب مبین میں وہ مطمئن ہو گئے کہ یہاں مغایرت پر تفسیر اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے، تو انہوں نے ذکر بھی نہیں کیا، تو وہاں کوئی کیا کہے گا؟ تو اس لیے یہ چیز تو آپ کو پوری علم کی دنیا میں ملے گی، اس میں کوئی استبعاد کی چیز نہیں۔ ٹھیک، اچھا ہم صاحب اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بھئی قرآن مجید میزان ہے، آپ کہیں گے یقیناً ہے، اسی کے آپ نے دلائل دیے، لیکن پھر اگر کوئی شخص سے پوچھے کہ کیا وہ تاریخ کے معاملے میں بھی میزان ہے، کیا وہ واقعات کے معاملے میں بھی میزان ہے، تو آپ یہ کہیں گے نا کہ نہیں وہ صرف دین کے معاملے میں میزان ہے، تو پھر قرآن مجید کے اندر ایک تخصیص تو آپ نے بھی داخل کر دی نا کہ آپ کہیں گے نہیں دین کے معاملے میں میزان ہے، باقی تاریخی روایات، عقلی چیزیں اور باقی استنباط اس میں اور چیزوں کی طرف آپ جائیں، تو ایک تخصیص آپ داخل کر رہے ہیں، ایک تخصیص مولانا موضوع داخل کر رہے ہیں، تو پورا قرآن تو مراد جو بھی لے رہا ہے اس کو باہر کیف کچھ نہ کچھ تخصیصات داخل کرنی پڑیں گی نا؟ یہ تخصیص تو خود قرآن نے پیدا کر دی نا، جو میں بیان کر رہا ہوں یہ میری پیدا کردہ تخصیص نہیں ہے، یعنی اس نے خود بتا دیا کہ وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، وہ ذکرہ ہے، وہ قیامت کی یاد دہانی کرتا ہے، وہ اللہ کا قانون بتاتا ہے، اللہ کی شریعت بتاتا ہے۔ اس نے خود بتا دیا کہ جو تعلیم وہ لے کے آیا ہے وہ دو چیزوں پر مبنی ہے، ایک وہ حکمت جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کائنات کیا ہے، میں کون ہوں، اس کا خالق کون ہے، اور مجھے اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اس کے نتیجے میں کیا اخلاقیات وجود میں آنی چاہیے، اور دوسرے شریعت اور قانون۔ تو اس نے اپنا دائرہ خود متعین کیا ہے، ظاہر ہے اسی دائرے میں رجوع کیا جائے گا، اس دائرے میں بھی اس وقت رجوع کیا جائے گا جب ہمارے پاس فیصلے کی کوئی دنیوی چیز موجود نہیں ہوگی، تو ہم اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کریں گے۔ تو یہ بات کہ قرآن کیا لے کے آیا ہے، یہ میں نے قرآن کو نہیں بتانا، یہ قرآن نے بتایا ہے، اور جو اس نے بتا دیا ہے اسی میں اس کی مراجعت کی جائے گی۔ اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ سائنس کے حقائق بتانے کے لیے آیا ہے، اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ کاروبار کرنے کے طریقے آپ کو بتائے گا، یہ چیزیں قرآن نے کبھی اپنا موضوع ہی نہیں بنائی۔ تو جو چیز قرآن کا موضوع ہے وہ اللہ کی وہ ہدایت ہے جس کی بنیاد پر آخرت میں ہمیں کامیابی ملنی ہے۔ قرآن نے اگر کسی چیز کو موضوع بنا لیا ہے اپنی ہدایت کے لیے اور وہ تاریخ ہے تو وہاں بھی وہ فیصلہ کن ہے، وہ اگر کوئی فلسفیانہ مقدمہ ہے تو وہاں بھی وہ فیصلہ کن ہے، وہ اگر کوئی سائنسی حقیقت ہے تو وہاں بھی وہ فیصلہ کن ہے۔ تو یہ فیصلہ قرآن کرتا ہے کہ اس نے کس چیز کو موضوع بنایا ہے۔ تو قرآن کا موضوع اصلاً ہدایت ہے، اصلاً انسان کا تزکیہ ہے، اصلاً آخرت کی کامیابی ہے۔ اس کے حوالے سے وہ استدلال میں 10 چیزوں کو موضوع بنا لیتا ہے، تو جس کو وہ موضوع بنا لے گا اس میں حتمی فیصلہ اسی کا ہوگا۔ ٹھیک، تو پھر غام صاحب یہ کہنا درست ہوگا کہ وہ تاریخی واقعات جن میں لوگ اختلاف کرتے ہیں اور اس کا تعلق کہیں نہ کہیں دینی روایت سے، مثلا ہمارے یہاں بہت سارے اسرائیلی روایات آتی ہیں، اب وہ دینی معاملات کے اندر، دینی جس کو آپ کہتے ہیں پیغمبروں کی روایت کے اندر لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ تفہیم کے اندر اختلاف ہو رہی ہوتی ہے، لیکن قرآن مجید تو وہ فیصلہ نہیں کرتا کون سی درست ہے کون سی غلط۔ بالکل فیصلہ کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی روایت، کوئی چیز بھی سامنے آئے گی تو وہ کوئی نتیجہ پیدا کرے گی نا، وہ نتیجہ دین پر اثر انداز ہوگا، تو اس میں دین پر اگر اثر انداز ہو رہا ہے تو دین کی ہدایت ہمارے سامنے موجود ہوگی۔ بہت اہم بات ہے۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس چیز کی لغویت کو ہم عقلی دلائل سے واضح کر دیں، ٹھیک، اس میں مراجعت کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ عقل تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہوئی ہے۔ اگر ایک چیز ہی لغو ہے یا اپنی ذات میں لغو ہے تو اس میں قرآن کی مراجعت کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اگر کوئی معاملہ ایسا ہے کہ ہماری عقل سے ماورا ہو گیا ہے، یعنی وہاں اللہ ہی کا فیصلہ چاہیے،
تو اس میں رجوع کریں گے، وہ بتا دے گا کہ جو نتیجہ اس واقعے سے نکالا جا رہا ہے یا واقعہ جس چیز پر استدلال کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، اگر وہ کوئی دینی چیز، اگر وہ دینی چیز نہیں ہے تو خود ہمارے پیغمبر نے بہت اچھی تعلیم دی کہ لا نکذب ولا نصدق، وہ ایک واقعہ بیان کر دیا کسی نے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ جب میرے دین پر اثر انداز ہوگا تو دینی اختلاف بنے گا، اور جب دینی اختلاف بنے گا تو میں اس کو اپنی عقل سے سلجھاؤں گا جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دی ہے۔ اگر اس سے ماورا کوئی بات ہے تو پھر اللہ کی طرف رجوع کروں گا۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ دعا کروں گا بیٹھ کر، الہام کا انتظار کروں گا، مراقبہ کروں گا، نہیں، میں اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کروں گا، وہ فیصلہ سنا دے گی۔ ٹھیک، اگر ہم نے دینی اختلافات کی طرف آتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں اس وقت جتنے تعبیر کے اختلاف دین کے معاملے میں ہوتے ہیں اس کی بنیاد اصولوں پہ ہے۔ اصول فقہ کے اختلاف ہیں، مختلف مکتبہ فکر ہیں، ان کے ہاں دیکھنا سمجھنا، قرآن مجید کی خود آیات کو ڈی کوڈ کرنا، اس کے لیے کچھ اصول لوگوں نے بنا دیے ہیں۔ اب میزان اگر ہے قرآن مجید اور دین کے معاملے میں ہے تو اس سے بڑھ کے دین کا کیا معاملہ ہوگا کہ میں قرآن کو سمجھنے کے جو اصول ہیں ان کو پھر قرآن کی بساط کے اوپر ویریفائی، جسٹیفائی، کوالیفائی کروں، تو جو اصول فقہ کے اختلاف ہے کیا قرآن ان کے بارے میں بھی میزان ثابت ہوتا ہے؟ ہر علم و فن کے جو بھی اصول بنائے جائیں گے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ ان اصول کی بنیاد کس چیز پر ہے۔ وہ اگر کسی عقلی مقدمے پر ہے، عقل کی روشنی میں ان کا جائزہ لیا جائے گا۔ وہ کوئی فنی مقدمہ ہے، مثلا زبان کے سمجھنے کے اصول ہیں، تو زبان کے سمجھنے کے اصول عالمگیر صداقتیں ہیں، یعنی لفظ کو دیکھنا ہے، اس کے استعمال کو دیکھنا ہے، تالیف جملہ کو دیکھنا ہے، اس میں ان کے ائمہ فن فیصلہ کرتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دنیوی معاملہ ہے، یعنی جس معاملے میں ہماری عقل ہماری رہنمائی کرتی ہے وہ اصل میں وہ دائرہ ہے جس میں ہمیں خدائی ہدایت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے جو اصول میں زیر بحث آ گیا ہے کہ وہاں دین سے استدلال کیا جا رہا ہے، وہاں دین کی کوئی روایت پیش کی جا رہی ہے، وہاں پیغمبروں کی نسبت سے کوئی بات کہی جا رہی ہے، تو وہاں قرآن فیصلہ کن ہو جائے گا۔ تو اس کا تعلق تو اس سے ہے کہ معاملہ کس نوعیت کا ہے، یعنی اصول آپ نے کیا بنایا ہے، کس مقصد سے بنایا ہے، کس بنا پر بنایا ہے۔ مثال کے طور پر حدیث کو پرکھنے کے اصول ہیں، حدیث کو پرکھنے کے اصول عقل عام پر بنائے گئے، یعنی تمام اصولوں کا جائزہ لیں تو ان میں یہی ہے کہ ایک شخص نے آ کر ہمیں ایک بات بتائی ہے تو دیکھیں گے نا وہ شخص کون ہے، اس کی سیرت کیا ہے، کردار کیا ہے۔ دنیا بھر میں جب ہمیں کوئی معاملے کی تحقیق کرنی ہوتی ہے تو شہادت کے لیے جو عام طریقے ہیں ان کو ہم سامنے لاتے ہیں۔ یہ چیز تو ایسی نہیں ہے کہ جس کے لیے کسی کتاب کی طرف یا خدا کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہو، لیکن اس کو بھی دیکھ لیجئے کہ یہاں جب ایک دینی سوال پیدا ہوا کہ لوگوں کے کردار اور سیرت کو ہمیں بیان کرنا ہوگا، ان کی برائیاں بیان کرنی ہوگی، تو اس کے لیے سورہ حجرات کی آیت ہی کو بنا استدلال بنایا گیا۔ بڑی اچھی مثال۔ چنانچہ جس وقت اہل علم جر و تعدیل کے فن کے لیے کوئی سر عنوان آیت تلاش کرتے ہیں تو سورہ حجرات کی وہی آیت ہے کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس آ کے کوئی خبر سناتا ہے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اب تحقیق کس کس پہلو سے کرنی ہے وہ ظاہر ہے بالکل عقلی چیزیں ہیں، تو جس جگہ پر بھی استدلال کی ضرورت ہوگی کہ وہاں خدائی فتویٰ بتایا جائے تو خدائی فتویٰ قرآن سے ملے گا، یعنی جہاں ہماری عقل سے ماورا کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے یا دین کی کسی حقیقت کے بارے میں ایسا اختلاف ہو گیا ہے کہ عقل وہاں فیصلہ کن نہیں ہو رہی۔ یہاں کیا مسئلہ تھا؟ یہاں مسئلہ یہ تھا کہ اگر ہم تحقیق کرتے ہیں تو عقل کہتی ہے کرنی چاہیے، اور دوسری جانب اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ دوسروں کے عیوب پر پردہ ڈالا جائے، نہ کہ ان عیوب کو بیان کیا جائے بلکہ کتابوں میں ثبت کر دیا جائے اور آنے والی نسلیں بھی پڑھے کہ یہ فلاں آدمی لپاٹیا تھا اور فلاں آدمی جھوٹا تھا اور فلاں آدمی کی سیرت یہ تھی اور فلاں آدمی کردار یہ۔ تو ایک سوال پیدا ہوا، تو اس سوال میں قرآن مجید کی نص سے لوگوں نے استشہاد کیا اور اس کی بنیاد پر ساری بات بھی بیان کی۔ ٹھیک، اچھا ہم صاحب ایک اور مثال میں چاہتا ہوں اس کی بھی آپ وضاحت کریں۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں اصول فقہ کی کتابوں میں لفظ کی اقسام پر اختلاف ہوتا ہے، مثال کے طور پہ نص کی کئی اقسام بیان کی جاتی ہیں، بھئی یہ عبارت النص ہے، اشارت النص ہے، اقتضاء النص ہے، تو اس کے اندر مثلا کوئی شخص یہ کہے کہ میرے نزدیک 2 قسمیں ہیں لفظ کی، کوئی کہے 6 قسمیں ہیں، تو پھر یہ معاملہ تو قرآن کے خود الفاظ کو سمجھنے کے بارے میں ہے، تو وہاں پر کیا قرآن میزان ہوگا کہ نہیں؟ یہ معاملہ بالکل زبان کے عام اصولوں کی بنیاد پر ہے۔ ان میں سے ایک ایک چیز وہ ہے کہ دنیا میں جس کلام کو بھی آپ پڑھیں گے انہی پہلوؤں سے اس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ ہم خیال کرتے ہیں کہ یہ چیزیں کوئی مذہبی نوعیت رکھتی ہیں، اچھا مثلا یہ کہ لفظ محکم بھی ہوتا ہے، ظاہر بھی ہوتا ہے، خفی بھی ہوتا ہے، مشکل بھی ہوتا ہے، لفظ کی حیثیت سے تو یہ دنیا کی ہر زبان میں ہوتا ہے، یہ اردو میں بھی ہوتا ہے، یہ انگریزی میں بھی ہوتا ہے، اور ہر زبان میں یہ اصول قاعدے بنانے پڑتے ہیں۔ اردو میں بھی نحو کی کتاب لکھنا پڑتی ہے، اردو میں بھی ایک قواعد اردو لکھنا پڑتی ہے، اس لیے کہ یہ بتایا جائے کہ زبان کو کیسے اپروچ کیا جاتا ہے۔
تو یہ اصول جو بیان کیے گئے ہیں یہ سب زبان سے متعلق ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے کوئی قانونی دستاویز تیار کی ہے تو اس میں الفاظ کی کیا نوعیت ہوگی، عبارت سے کیا چیز اخذ کریں گے، دلالت سے کیا چیز اخذ کریں گے، اشارت سے کیا چیز اخذ کریں گے، یہ روز بحثیں ہمارے ہاں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے زبان سے متعلق مباحث ہیں، ان کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے۔ زبان کو چونکہ ہم نے اس پیرہن کی صورت میں دیکھا ہے جس میں اللہ نے اپنے کلام کو ایک لباس پہنا دیا ہے، تو اس وجہ سے زبان کے اسالیب کی طرف رجوع کریں گے۔ اسی کا میں نے جواب دیا کہ جہاں بھی کوئی اصول قاعدہ زیر بحث آئے گا تو پہلے یہ دیکھا جائے گا وہ بنا کس بنیاد پر ہے۔ تو ان میں سے کوئی قاعدہ بھی نہیں ہے کہ جو دینی نص کی بنیاد پر بنایا گیا ہو، یہ تو اصل میں زبان سے متعلق جو انسان کا علم ہے اس کی بنیاد پر بنائے گئے اصول اور قواعد ہیں، اسی بنیاد پر ان کو پرکھا جاتا ہے۔ ہم مثال کے طور پر لفظ کی جو 8 اقسام بیان کی جاتی ہیں اس کو اصولاً غلط سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے غلط سمجھتے ہیں کہ لفظ کی یہ اقسام نہیں ہوتی، یقیناً ہوتی ہیں، لیکن یہ لفظ کی اقسام ہوتی ہیں۔ جب لفظ کلام کا حصہ بنتا ہے تو یہ چیز اس میں ملحوظ نہیں ہوتی، لیکن یہ عقلی بات ہے، یہ عقلی بات ہے، اور جو چیز عقلی ہے اس کا جائزہ عقل کی روشنی میں لیں گے۔ جو چیز حس سے متعلق ہے دیکھیں گے، یعنی یہ بات کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے اور اس میں اب طے کرنا ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت ہوا ہے یا نہیں، اس میں کوئی آدمی کبھی آپ نے دیکھا ہے بقائمی ہوش و حواس قرآن کھول کے بیٹھ گیا ہو؟ اس میں سورج کو دیکھا جاتا ہے۔ تو یہاں معاملہ حس کا ہے، یعنی جو بات کہی گئی ہے اس کا تعلق ہمارے حسی مشاہدات سے ہے، اس کی طرف رجوع کریں گے۔ عقلی ہے تو عقل کی طرف رجوع کریں گے، اگر کوئی تاریخ کا مسئلہ تو تاریخ کی طرف رجوع کریں گے۔ قرآن کی طرف مراجعت ان اختلافات کے لیے کی جاتی ہے جو ہماری عقل سے ماورا خدائی احتیاج رکھتے ہیں، یعنی وہاں اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہونی چاہیے، وہی فیصلہ کن ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ اچھا غلام صاحب، ایک اور چیز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں بڑا مارکت الآراء اختلاف ہے، دینی اختلاف ہے۔ جب آپ دعویٰ کرتے ہیں قرآن میزان ہے تو چند اختلافات رکھ کے آپ سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کہاں میزان بنتا ہے۔ سود کا مسئلہ لے لیں، ہمارے ہاں سود کے لفظ کی تعریف میں، تعین میں فقہ کے علماء میں اختلاف ہے۔ قرآن کی واضح ہدایت ہے نہیں لینا، اب وہ چیز کیا ہوتی ہے جو نہیں لینی، اس کے بارے میں تو اتنا اختلاف ہے، تو وہ دینی اختلاف ہے، دینی ہدایت پر عمل کرنے میں مزاحم اختلاف ہے، اس کا فیصلہ بھی قرآن کو کرنا چاہیے تھا۔ قرآن نے تو فیصلہ کر دیا ہوا ہے، یعنی قرآن مجید فیصلہ سنائے گا، آپ کا کان پکڑ کر منوائے گا نہیں، مراجعت کرنی ہے، رجوع کرنا ہے۔ تو قرآن مجید میں تو یہ فیصلہ بالکل واضح ہے، یعنی نہ صرف یہ کہ باعتبار لغت واضح ہے، باعتبار عرف استعمال واضح ہے، بلکہ خود قرآن نے جس طریقے سے توضیح کی ہے قانون کی اس سے بھی بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ ٹھیک۔ تو اس لیے قرآن مجید تو اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے۔ یہ اختلافات فہم کے اختلافات ہیں۔ اچھا، جب فہم میں کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہے تو وہاں پر فہم کن چیزوں پر مبنی ہے، وہ اگر لفظ کے مفہوم پر مبنی ہے تو ظاہر ہے لغت کی بحث ہو گئی، ٹھیک، وہ اگر تعریف جملہ کی کسی فہم پر مبنی ہے تو نحو کی بحث ہو گئی، تو ان فنون کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ یعنی وہاں اصل میں ہم نے اپنے پاس موجود ذرائع کو استعمال کرنے میں غلطی کی ہوتی ہے، تو اس کی غلطی واضح کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو ان معاملات میں لیا جاتا ہے جو ہماری عقل سے، ہمارے علم سے ماوراء ہیں، اور وہاں خدائی فیصلے ہی کی ضرورت ہے۔ ٹھیک۔ اچھا غلام صاحب، ایک اور چیز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پچھلے دنوں ہم نے آپ سے پوچھا بھی تھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں قرآن مجید میں جو لفظ تورات آیا ہے یہ قانون کے معنی میں ہے، اس سے کوئی خاص کتاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی منشا نہیں ہے کہ وہ بیان کریں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ علم اور عقل کے مسلمات اور جو مسلمہ اسٹیبلش ہسٹری اور تاریخی حقائق ہیں، قرآن ان کو انیشیٹ نہیں کرتا۔ اب ایک چیز میں اختلاف ہو گیا کہ تورات سے مراد کیا ہے، تو اب ہم قرآن کے پاس جا کر قرآن سے فیصلہ نہیں لیں گے، بلکہ اگر وہ اسٹیبلش ہسٹری پہ مبنی ہے یا علم و عقل کے مسلمات میں مبنی ہے تو پھر میزان وہ چیزیں بنیں گی وہاں پہ۔ پہلے بنی ہوئی ہیں، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ان علوم کی طرف رجوع کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممنوع ہو گیا جن علوم کی طرف ہم عام زندگی میں رجوع کرتے ہیں۔ ٹھیک، یعنی سائنس کا مسئلہ ہے تو کسی اچھے سائنسدان کی طرف مراجعت کی جائے گی۔ مثال کے طور پر قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ انسان کی تخلیق ان مراحل سے گزری ہے، جی، تو ظاہر ہے کہ وہاں جو ہمارا فہم ہے اس کو اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی حصی طور پر اس کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں کیسے ہوا ہے، تو وہ سائنسی علوم کی طرف رجوع کریں گے یہ دیکھنے کے لیے۔ تو جس فن سے متعلق کوئی چیز ہے، جس علم سے متعلق کوئی چیز ہے، اسی کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ یعنی یہ مطلب کہاں سے نکل آیا کہ مجھے اگر مثال کے طور پر ایک لفظ کے معنی دیکھنے ہیں تو میں قرآن سے پوچھوں گا کہ مجھے بتاؤ، میں لغت کی طرف مراجعت نہیں کروں گا۔ تو لغت کے لیے ائمہ لغت کی طرف مراجعت کی جائے گی، نحو کے لیے ائمہ نحو کی طرف مراجعت کی جائے گی۔ اس طرح کے اعتراضات بھی کچھ لوگوں نے کیے ہیں، یعنی اس پر تو صرف اس مبلغ علم کی داد دی جا سکتی ہے
قرآن کے میزان ہونے کا مطلب ہے کہ وہ معاملات جو میری عقل سے ماورا ہیں، جن کے ذرائع میرے پاس نہیں ہیں، وہاں ایک خالص دینی معاملے کو سمجھنے میں اختلاف ہو رہا ہے، اس میں میرے لیے فیصلہ کن کیا چیز ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید. اور یہ قرآن فیصلہ کرے گا کہ اس نے کس چیز کو موضوع بنانا ہے اور کس کو موضوع نہیں بنانا ہے. یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں قرآن کو تجویز کروں کہ مجھے یہ مشکل پیش آ گئی ہے، اس کو بھی موضوع بنائیے. ٹھیک. تو قرآن مجید نے اپنا موضوع بھی بتا دیا ہے، اپنا دائرہ بھی بتا دیا ہے، وہ جن چیزوں میں رہنمائی کرتا ہے وہ بھی بتا دی ہیں، ان میں ظاہر ہے اسی کی طرف رجوع کیا جائے گا. اور جب وہ کسی چیز کو موضوع بنا لے گا تو فیصلہ کن ہو جائے گا. ان علوم کے بارے میں میں یہ عرض کر دوں کہ اگر ضمناً قرآن مجید ان میں سے کسی علم کے بارے میں بھی کوئی حتمی رائے دے دے گا تو وہاں بھی وہی میزان ہے. ٹھیک. اچھا ہم صاحب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. یہ بیان کیجئے گا، اکثر جب ہم سوال کرتے ہیں، کوئی آپ کے دینی لٹریچر کی طرف مراجعت کرتے ہیں، ہر جگہ پہ قرآن کے ساتھ سنت کا لفظ آ رہا ہوتا ہے. آپ خود بھی فرماتے ہیں کہ دین کے مستقل بذات سورسز کی حیثیت سے پیغمبر کی ذات سے جن دو چیزوں کا صدور ہوا ہے وہ قرآن ہے اور سنت ہے، اور جملے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی قرآن و سنت کی میزان پہ آپ اس کو پرکھیں. تو جس وقت آپ قرآن کو میزان قرار دے رہے ہوتے ہیں تو کیا وہاں پر آپ سنت کے میزان ہونے کی نفی کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ سنت خود قرآن کی میزان پر ہی قبول کی گئی ہے. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی کتاب ملی، اللہ کی کتاب محفوظ ترین طریقے سے ہم کو مل گئی، پہنچ گئی. جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے تو تاریخی ترتیب یہی تھی کہ آپ سب سے پہلے ہمارے رجوع کا ذریعہ بنتے تھے. یعنی ہم آپ ہی کو مرجع مان کے آپ کی خدمت میں جائیں گے. وہاں سے اللہ کی کتاب بھی مل گئی، وہاں سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں پر ہمیں عمل کرنے کے لیے کہہ دیا، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے. اسی طرح بعض آداب ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے مسلمانوں نے اخذ کر لیے، وہ مسلمانوں میں رائج ہیں، ان کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہو رہے ہیں. یہ چیزیں جب ہمارے سامنے آئیں تو اب جب ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہیں تو یہ سوال پیدا ہوا نا کہ یہ کیا چیزیں ہیں، کہاں سے آئی ہیں؟ یہ قرآن مجید میں اگر مذکور ہیں تو ان کا باہمی تعلق کیا ہے، اور نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال پیدا ہوا. تو اس میں بھی قرآن کی طرف آپ نے مراجعت کی. قرآن نے بتایا کہ یہ کیا چیز ہے، قرآن نے بتایا کہ اس کا حکم ہم نے کیسے دیا تھا، قرآن نے بتایا کہ اس کی تاریخ کیا رہی ہے، قرآن نے بتایا کہ ہمارے پیغمبر کی کیا ذمہ داری ہے، اور قرآن نے بتایا کہ ان کو آپ کو کس طرح لے کر چلنا ہے. تو خود سنت بھی اس کی محتاج تھی کہ پہلے وہ قرآن کی میزان میں رکھ کر دکھائی جائے. چنانچہ سب یہی کر رہے ہیں. یعنی سنت رسول پر آپ سوال کرتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن کی آیات زیر بحث آتی ہیں، اس میں رسول کی حیثیت بیان کی جاتی ہے. یہی ہوتا ہے. ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے تو ہم بھی اس کے لیے آپ کو بتائیں گے کہ قرآن مجید نے فلاں مقام پر نہ صرف یہ کہ ان کا ذکر کیا ہے، ان کی اتباع کے لیے کہا ہے، اس کے لیے یہ اصول بیان کیا ہے، یہ قاعدہ بیان کیا ہے. تو سنت خود قرآن مجید ہی کی بنیاد پر قبول کی جاتی ہے. یعنی وہ واقعے کے لحاظ سے تو خدا کے پیغمبر کی نسبت سے پہنچ گئی، لیکن اب اللہ کی کتاب کے ہوتے ہوئے جب اس سے متعلق کوئی اختلاف پیدا ہوگا، اختلاف نہیں پیدا ہوا، کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوگا تو قرآن ہی نے فیصلہ کیا ہے، قرآن ہی کو پیش کیا گیا ہے، قرآن ہی سے پوری امت ہمیشہ استدلال کرتی ہے، اب بھی قرآن ہی سے استدلال کیا جائے گا. تو قرآن فیصلہ کرتا ہے کہ اس سے باہر اگر کوئی چیز موجود ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے اور وہ کہاں سے آئی ہے اور اس کا ماخذ کیا ہے. تو یہ سب باتیں ان کا قرآن نے 2 اور 2 4 کی طرح جواب دیا ہے. اس جواب کو لے کر ہم نے سنت کی وہ حیثیت تسلیم کی ہے کہ وہ مستقل بذات ہے، قرآن سے مقدم ہے. اس میں جو احکام دیے گئے ہیں وہ قرآن کی طرح واجب الاطاعت ہے. اس کے منتقل ہونے کا ذریعہ بھی بالکل وہی ہے جو قرآن کا ہے. یعنی قرآن بھی قولی تواتر سے منتقل ہوا اور اجماع سے پوری امت اس کو مان رہی ہے. سنت کا معاملہ بھی یہی ہے. یعنی ہمارے نزدیک ہم نے تو بتا دیا نا، پوری تعین کے ساتھ بتا دیا کہ یہ بھی اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے اور اس پر بھی مسلمانوں کا پورا علم بالکل متفق ہے. تو قرآن مجید ہی کی بنیاد پر فیصلہ کیا. اب جب آپ نے قرآن کی بنیاد پر ایک چیز کو ہر لحاظ سے درست پایا، یعنی وہ میزان میں پوری اتر گئی تو خود میزان بن گئی ایک ثانوی درجے میں. دیکھیے میں اس کو ایک مثال سے واضح کرتا ہوں. میں نے ایک میٹر پکڑا اور اس سے 1 میٹر کپڑا ناپ لیا. اس کو ناپ لینے کے بعد اب میٹر آپ اٹھا کر لے گئے تو میں سارا کپڑا اب اس 1 میٹر کپڑے سے ناپ کر آپ کو دے دوں. کپڑا میٹر بن گیا. کپڑا میٹر بن گیا اس لیے کہ وہ اپنی سند اس میٹر سے حاصل کر چکا. سبحان اللہ. میں نے 1 کلو گرام کے قریب آپ کو کوئی چیز تول کر دے دی. میں نے تول کر دے دی، کوئی باٹ اٹھا کر لے گیا، اب وہ میرے پاس موجود ہے.
تو میں اس کی بنیاد کے اوپر تول کے آپ کو دیتا چلا جاؤں گا۔ تو اگر ایک مرتبہ اللہ کی کتاب قرآن مجید نے کسی چیز کو ہر لحاظ سے درست قرار دے دیا ہے، یعنی وہ اس کی میزان میں تول کر قبول کر لی گئی ہے، تو ثانوی درجے میں اب وہ خود دوسروں کے لیے میزان ہے، تو اس میں استباد کی کیا بات؟ بڑی اہم بات ہم صاحب آپ نے بڑا باریک نقطہ یہاں پہ بیان کیا۔ اچھا ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مثال کے طور پہ دینی اختلاف کی ایک بڑی واضح مثال ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اس دینی اختلاف میں میزان نہیں بنتا بلکہ سنت میزان بنتی ہے۔ مثلا رفع یدین کو لے لیں اب آپ خود فرماتے ہیں کہ جی نماز تو اجماع اور عملی تواتر سے سنت کے ذریعے سے منتقل ہوئی ہے، قرآن مجید نے تو اس کو موضوع نہیں بنایا اس لیے کہ لوگ جانتے تھے مانتے تھے۔ تو اب میرا آپ کا اختلاف ہے رفع یدین کے معاملے میں، تو یہاں پر تو میزان سنت بنے گی نا، قرآن مجید تو یہاں زیر بحث ہی نہیں آ رہا۔ قرآن مجید ہی نے اصل میں یہ بتایا کہ یہ دین ابراہیمی کی روایت کے تحت کی عبادات ہے، یہ بتایا کہ ان کو پیغمبر کو اختیار کرنا ہے، یہ بتایا کہ ان کی تاریخ پیغمبر سے شروع نہیں ہوتی، یہ سب پیغمبروں کے ہاں موجود رہی ہیں، یہ ساری باتیں قرآن نے بتائیں۔ یعنی میں خلاصہ کر دیتا ہوں، یہ بات بتائی کہ یہ اسلام جس کو تم کہتے ہو اس کی ابتدا محمد الرسول اللہ سے نہیں ہوئی، ٹھیک۔ یہ بتایا کہ یہ ہمیشہ سے اللہ کا دین رہا ہے، یہ بتایا کہ اس دین میں یہ نماز، یہ روزہ، اس طرح کی چیزیں بھی ہمیشہ سے رہی ہیں، یہ جگہ جگہ واضح کر دی۔ اس کی پوری تاریخ میں نے اپنی کتاب میزان میں نقل کر دی اور قرآن کی آیات کی روشنی میں نقل کر دی ہے۔ ایک جگہ تمام پیغمبروں کے نام لے کر یہ بتا دیا کہ ہم نے اپنے پیغمبر سے یہ کہا تھا کہ دین کی جو روایت ان پیغمبروں نے قائم کی ہے آپ کو اس کی پیروی کرنی ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا کہ جس وقت اس نبوت کی ابتدا ہوئی، یعنی محمد الرسول اللہ کی نبوت کی ابتدا ہوئی، تو ہم نے ابتدا ہی میں وہی کر دی کہ جو ملت ابراہیم ہے، دین ابراہیمی ہے، آپ نے اس کے مطابق عبادات بھی کرنی ہے اور یہ سارے معاملات انجام دینے ہیں۔ تو اصلاً یہ سب اب قرآن کے احکام بن گئے، یعنی پیغمبر قرآن کے حکم پر عمل کرتے ہوئے امتثال امر میں یہ سارے معاملات انجام دے رہا ہے۔ اس کے بعد اب پیغمبر نے جو کچھ انجام دیا وہ ہم تک پہنچنے کا معاملہ ہے نا، یعنی اس کی حیثیت تو قرآن نے متعین کر دی، اس کو دین بنا دیا، اس کی پیروی کا ہمیں مکلف کر دیا، تو یہاں تو بحث ہی ختم ہو گئی۔ اب اس کو پہنچنا ہے ہم تک، تو میں نے عرض کیا کہ وہ اجماع اور تواتر سے پہنچا ہے، تو جو کچھ بھی سنت منتقل ہوئی ہے وہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے، لہٰذا کوئی اختلاف کی گنجائش اس میں نہیں ہو سکتی، نہ اختلاف ہوا ہے۔ میں نے اس کی فہرست 2007 میں اپنی کتاب میں شائع کی تھی، آپ نے مجھ پر ہونے والے اعتراضات کی فہرستیں دیکھی ہیں، پڑھا ہے، کتابیں پڑھی ہیں، کسی نے اس فہرست پر یہ اعتراض کیا ہے کہ فلاں چیز اس میں شامل کیوں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک متفق علیہ فہرست ہے، یعنی اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کو ہر شخص مانتا ہے، تو وہاں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ اب وہاں کوئی اگر بحث نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو رفع یدین کا مسئلہ ہے یہ نہ قرآن سے متعلق تھا نہ سنت سے، یہ اصل میں اخبار احاد سے پیدا ہوا۔ جب اخبار احاد سے یہ مسئلہ پیدا ہوا تو اب دیکھنا ہوگا کہ اس کی نوعیت کیا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے، تو اس میں پھر قرآن ہی سامنے آیا، اس نے یہ بتایا کہ دین میں جو اعمال پیغمبر کی طرف سے تمہیں مل جائیں وہ تطوعاً ادا کیے جا سکتے ہیں، تو اسی اصول کے اوپر میں نے اس کی وضاحت بھی کر دی اور اس کا ایک مقام بھی اپنی کتاب میں بیان کر دیا۔ یہی معاملہ آپ کو اور بہت سی دوسری چیزوں میں ملے گا، نہیں قرآن وہ اصول بیان کرے گا، اس اصول کی روشنی میں ہم دیکھ لیں گے کہ اس کو قبول کرنا ہے یا قبول نہیں کرنا، وہ سارے اصول قرآن ہی کے بیان کرنا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ قرآن خاص اس معاملے میں کوئی فتویٰ دے، وہ بعض اوقات ایک قاعدہ، ایک اصول، ایک جنرل پرنسپل بیان کرے گا، اس کا اطلاق کر کے آپ فیصلہ کر لیں۔ ٹھیک، صاحب بڑی عمدہ آپ نے مثال کی وضاحت کی۔ ایک اور مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، دینی اختلاف ہے زکوٰۃ کے معاملے میں، زکوٰۃ کن چیزوں پہ لی جائے گی؟ ہم دیکھتے ہیں خود مسلمانوں کے دو بڑے جو مکاتب ہیں ان کے اندر اختلاف ہے کہ کیا زکوٰۃ صرف ان اشیاء پہ لی جائے گی جن پر رسول اللہ کے دور میں لی جاتی تھی، یا پھر مال کی جو بھی نئی صورتیں ہیں، کرنسی نوٹ ہیں، ان پہ بھی لی جائے گی؟ دینی اختلاف ہے، فیصلہ کن حیثیت تو اب سنت کو حاصل ہوگی نا، ہم جا کے مثالیں دیں گے، کون فیصلہ کرے گا؟ نہیں، یہ کوئی دینی اختلاف نہیں، یہ فہم کا اختلاف ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے قرآن کی کسی آیت کو سمجھنے میں اختلاف ہوتا ہے، تو جب قرآن کی کسی آیت کو سمجھنے میں اختلاف ہوتا ہے تو وہاں لفظ کی بحث ہے تو لفظ کے ائمہ کی طرف رجوع کریں گے، تالیف جملہ کا مسئلہ ہے تو ان کی طرف رجوع کریں گے۔ تو یہاں اختلاف کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب حکم صادر ہوتا ہے تو وہ عین سے متعلق ہوتا ہے یا اس چیز کی حقیقت سے متعلق ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایک خالص علمی اور عقلی بحث ہے، اس میں اسی کی بنیاد پر رائے بھی قائم کی جائے گی اور فیصلہ بھی کیا جائے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف مراجعت کی کیا وجہ ہے؟ وہاں تو یہ ہے کہ پیغمبر نے زکوٰۃ لے لی اور اس کے نتیجے میں ایک سنت ثابتہ ہمارے سامنے آ گئی، اس کو سمجھنا ہے، اس کا اپنے زمانے پر اطلاق کرنا ہے۔ یہ اپنے زمانے پر اطلاق کرنے کا جتنا معاملہ ہے، جیسے مثال کے طور پر کرنسی نوٹ ہے تو اب ان سے لی جائے گی یا نہیں لی جائے گی؟ اسی طرح اگر سونے اور چاندی سے لی گئی ہے تو کیا یہ مال مراد ہے یا سونا چاندی مراد ہے؟
تو یہ سب بالکل اسی طرح کے مباحث ہیں جس طرح کے قرآن مجید کے فہم میں ہوتے ہیں. یہاں جن چیزوں سے استدلال کیا جاتا ہے وہ عقلی اصول ہوتے ہیں, وہ زبان کے آداب ہوتے ہیں. تو جن علوم کی بنیاد پر یا جس فن کی بنیاد پر یا جس فیکلٹی کی وجہ سے اعتراض پیدا ہو رہا ہے اسی کی مراجعت کی جائے گی. اس میں اللہ تعالیٰ سے فتویٰ مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ آگے بڑھتے ہیں گفتگو سے. آپ نے فرمایا تھا قرآن مجید فرقان بھی ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن فرقان ہے تو کیا یہ سٹیٹمنٹ زیادہ درست نہیں ہے کہ قرآن صرف عقائد کے معاملے میں فرقان ہے؟ چونکہ بہت ساری چیزیں آگے سنت میں زیر بحث آ رہی ہیں, اس میں ہم سنت کی طرف مراجعت کریں گے. بہت ساری چیزیں تاریخ سے متعلق ہیں, ہمارے روایات کی طرف مراجعت کریں گے. تو فرقان جب قرار دیا قرآن مجید کو تو یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ وہ صرف بنیادی چیزوں کے بارے میں, عقائد کے معاملے میں, توحید اور شرک کے معاملے میں فرقان ہے, باقی معاملات میں اور بھی ذرائع ہیں؟ جب بھی آپ کسی اللہ تعالیٰ کے بیان پر کوئی تخصیص عائد کرتے ہیں تو یا وہ تخصیص زبان کا تقاضا ہوگی یا عرف کا تقاضا ہوگی یا عقل کے مسلمات کا تقاضا ہوگی. یہ کس چیز کا تقاضا ہے؟ یعنی میں نے تو ایک سادہ بات کہی ہے کہ قرآن مجید جن چیزوں کو موضوع بنا رہا ہے انہی کے معاملے میں وہ فرقان ہے. یعنی یہ تو قرآن نے فیصلہ کرنا ہے, میں یہ تخصیص کیسے عائد کر سکتا ہوں؟ اور جن لوگوں نے یہ عائد کرنے کی صحیح کی ہے ان کے پاس اس کا کیا استدلال ہے؟ قرآن اپنے آپ کو حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز بتا رہا ہے. میں نے آپ کے سامنے جلیل القدر ائمہ کی عبارتیں رکھ دیں. وہ کہتے ہیں حلال اور حرام میں فرق کرے گا, وہ کہتے ہیں کہ خدا اور رشاد میں فرق کرے گا, وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی ایسے معاملات ہیں کہ جن میں اس کی ضرورت ہے کہ وہ فتویٰ دے اس میں دے گا. تو اس میں میں نے سادہ طریقے سے بیان کیا ہے کہ جن چیزوں کو قرآن نے موضوع بنایا ہے اور جن کو وہ دین قرار دیتا ہے ان میں اگر کوئی اس طرح کا اختلاف ہوگا کہ جس کو حل کرنے کے لیے ہم خدائی ہدایت کے محتاج ہیں, وہاں وہ اپنا فیصلہ سنائے گا. ہاں صحیح نقطہ بھی آپ نے خوبی سے بیان کیا. ہمارے پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. کچھ بنیادی سوالات ہیں, مثلا یہ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے, ان کے لیے یہ تنبیہ ہے کہ مجھے قرآن کے ساتھ اس کی مثل بھی ایک اور چیز دی گئی ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں ان قریب لوگ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے اور وہ اس کا انکار کریں گے, اس کو نہیں مانیں گے. اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ مانتے تو ہیں آپ لوگ میزان, لیکن میزان ماننے کے بعد اپنے فہم سے اپنا قائم کردہ تصور نظم قرآن مجید کے اوپر عائد کر کے نافذ کر کے اس سے مطلب حاصل کر لیتے ہیں. قرآن اس صورت میں میزان کیسے رہتا ہے, یہ سارے موضوعات زیر بحث آئیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے, دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ.